یہ کہانی ہے ایک دائی کی۔ وہ دائی جو لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں کے کیس کرتی، چونکہ پرانے زمانے میں بچے گھروں میں ہوتے تھے، آج کل کی طرح نہیں ہسپتالوں میں۔ تو یہ کہانی اسی دائی کی ہے۔ کہنے کو شاید یہ آپ کو من گھڑت واقعہ لگے، مگر اس کہانی کے سنانے والے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ پرانے زمانے میں اس کے پرکھوں کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کاش یہ عورت ہوتی تو اس کا کیس میں کرتی، زبیدہ آپا نے اس کالی موٹی بلی کو دیکھ کر کہا۔ اس کی پڑوسن شاہدہ تو اس کالی موٹی بلی کو دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، توبہ خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بلی ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے جو تم ایسے کہہ رہی ہو۔ ارے ہاں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، اگر انسان ہوتی تو اس کا کیس میں خود ہی کرتی۔ زبیدہ آپا دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے اس کی گھر کی چوکھٹ سے اتر کر اپنے گھر کا راستہ لینے لگی۔ زبیدہ پیشے کے اعتبار سے دائی تھی جو لوگوں کے گھروں میں عورتوں کے کیس کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ہسپتالوں میں آپریشن اور بچے پیدا کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے لوگ گھروں میں ہی دائی کو بلوا کر عورتوں کا کیس کروا لیتے تھے۔ زبیدہ آپا شاہدہ کے گھر سے نکلی تو اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ اس نے اس کالی بلی کو دیکھا جو کہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ اس بلی کو دیکھ کر زبیدہ آپا کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش اگر یہ عورت ہوتی تو اس کا کیس میں خود کرتی۔ کالی بلی جو نہ جانے کہاں سے اس گلی میں آ ٹپکی تھی، زبیدہ آپا کے الفاظ سن کر ٹھٹک کر رک گئی اور اسے گھور گھور کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کالی موٹی بلی دیکھ کر شاہدہ کے جسم میں جیسے سنسنی اور کپ کپی سی دوڑنے لگی۔ اس نے شیشی کر کے بلی کو بھگانے کی کوشش کی، مگر بلی بھی بڑی ڈھیٹ تھی، غور سے زبیدہ آپا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہدہ کے شیشی کرنے کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زبیدہ آپا گھر کو مڑی تو شاہدہ بھی خوفزدہ ہو کر دروازے کے اندر ہو گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کالی بلی وہیں کچھ دیر کھڑی زبیدہ آپا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر اچانک چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھی اور ساتھ ہی درخت کی شاخوں میں گم ہو گئی۔ زبیدہ آپا ایک بیوہ عورت تھی، اچھی اور نیک عورت تھی۔ خاوند کی وفات کے بعد سے ہی دائی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھی اور اپنی گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے بڑی مشکلوں سے پالا تھا، مگر جب سے بیٹے کا بیاہ ہوا تھا وہ تو بس بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ زبیدہ آپا نے اسے بڑی مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا، مگر اب اس کی بیوی کو اپنی ساس یعنی زبیدہ آپا ایک آنکھ نہیں باتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں چبھتی تھی، مگر اس کی کمائی کی وجہ سے اسے ساتھ رکھنے پر مجبور تھی۔ زبیدہ آپا اچھی طرح جانتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ بہو کے لیے بھی قابل قبول نہیں، مگر جب تک وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کماتی رہے گی، اس کی گھر میں کچھ نہ کچھ اہمیت بنی رہے گی، اس لیے وہ بیچاری اس عمر میں بھی کام کرنے پر مجبور تھی۔ اکثر اوقات بیٹے کی اس بے رخی پر دل ہی دل میں افسوس کرتی، مگر کرتی کیا؟ زندگی کی سانسیں تھی وہ بھی تو گزارنی تھی۔ خاموش ہو کر رہ جاتی، اپنے کام پر نکل کھڑی ہوتی۔ روز تو گاؤں میں بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، مگر ہفتے میں 1 یا 2 کیس مل ہی جاتے تھے، اور ویسے بھی عورتیں پیٹ وغیرہ ملوانے کے لیے اکثر اسے گھر بلا لیتی، اور اس کام کے عوض اسے کچھ رقم، کپڑے یا آٹا وغیرہ مل جاتا تھا۔ اس زمانے میں پیسے اتنے زیادہ عام نہیں تھے، اس لیے لوگ چیزیں دے کر بھی معمولات زندگی چلا لیتے تھے۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چل رہی تھی۔ وہ رات بہت بھیانک رات تھی۔ گرد و نواح کے تمام انسان گہری نیند سو رہے تھے۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، گلی اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زبیدہ آپا اپنے گھر میں بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک گلی میں ایک سفید کپڑے پہنے سایہ سا لہرایا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا زبیدہ آپا کے گھر کے دروازے کے باہر جا کھڑا ہوا اور چند لمحے توقف کے بعد زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ زبیدہ آپا کا بیٹا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ بڑا حیران ہوا کہ اس وقت دروازے پر کون آ گیا ہے۔ آنکھیں ملتا ہوا بستر سے اترا اور جوتے پہن کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لہیم شہیم شخص کو کھڑے پایا، جو جسم کے لحاظ سے طاقتور اور بہت توانا نظر آ رہا تھا۔
جی فرمائیے، اس نے پوچھا تو آنے والا سخت الفاظ میں بولا، کیا زبیدہ آپا کا گھر یہی ہے؟ جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ زبیدہ آپا کے بیٹے نے بیزاری سے پوچھا تو آنے والا سخت الفاظ میں بولا، کیا زبیدہ آپا کا گھر یہی ہے؟ اس نے جیسے اس کے بیٹے کی بیزاری کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ زبیدہ آپا کے بیٹے نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، جی ہاں یہی ہے۔ کیا کام ہے اس وقت؟ کیوں آ جگایا ہمیں اس وقت؟ اس کے لہجے میں کچھ غصہ بھی تھا۔ زبیدہ آپا کو جلدی بھیجو، میری بیوی امید سے ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس کا کیس کرنا ہے۔ آدمی ایک ہی سانس میں تیزی سے بولا۔ مگر کہاں؟ لڑکے نے سوال کیا تو آدمی مزید کھردرے لہجے میں بولا، سوالوں میں وقت ضائع مت کرو، کہا نہ کہ میرے ساتھ انہیں چلنا ہے، انہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مگر اس وقت؟ لڑکے نے احتجاجاً کہا تو وہ بولا، اللہ کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں، بس وقت آ گیا ہے تو لے کر جانا ہے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، بحث و تکرار میں وقت ضائع مت کرو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زبیدہ آپا اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کی باتیں سن کر باہر دروازے پر آ گئیں۔ بیٹے نے بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے جو انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے، جس کی بیوی امید سے ہے۔ زبیدہ آپا بھلا گھر آئی روزی کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ویسے بھی کچھ دن ہو گئے تھے، کوئی کام نہیں ملا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو آدمی رات کے اس پہر آیا ہے وہ انہیں اس کے عوض معاوضہ بھی اچھا دے گا۔ انہیں بہت امید تھی کہ انہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ فٹو فٹ کہنے لگی، اچھا میں ابھی آتی ہوں بیٹا، تم باہر میرا انتظار کرو۔ جی اچھا، جلدی آئیے گا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آنے والے آدمی نے کہا تو خالہ جلدی سے اپنی چادر اٹھانے اندر کی طرف دوڑی، واپس بیرونی دروازے کی طرف بھاگی اور بیٹے سے بولی، دروازہ بند کر لو اور جاگتے رہنا، میں تھوڑی دیر تک ہی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر خالہ اس آدمی کی طرف مڑی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے واپس تو چھوڑ جاؤ گے نا، ورنہ اس وقت میں اکیلی کیسے آؤں گی؟ اس آدمی نے کہا، خالہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس چھوڑ جاؤں گا، تم بس چلنے والی بات کرو۔ خالہ زبیدہ چادر سنبھالتی ہوئی اس آدمی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آئی اور بیٹے کو ہدایت کرنے لگی کہ دروازہ بند کر لے اور احتیاط سے جاگتے رہنا، میں آ جاؤں گی۔ بیٹا دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا تو خالہ سنسان گلی میں اس آدمی کے پیچھے چل پڑی۔ وہ آدمی قد کاٹ کے لحاظ سے کافی لمبا اور تندرست و توانا تھا۔ زبیدہ آپا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید پاس ہی کہیں اس کا گھر ہوگا جہاں وہ اسے لے کر جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات ان پر کتنی بھاری ہے۔ آدمی گلیوں اور آبادی سے نکلتا ہوا انہیں لے کر آبادی سے کافی دور آ گیا۔ اس کا رخ ریلوے اسٹیشن کی جانب تھا۔ ریلوے اسٹیشن کی دوسری طرف بالکل آبادی نہیں تھی، گھنا جنگل اور بالکل ویران علاقہ تھا۔ زبیدہ آپا چلتے چلتے تھک گئیں اور آواز دے کر بولیں، بیٹا ذرا دیر کو رکو، میں تمہاری طرح جوان تھوڑی ہوں جو تمہاری طرح دوڑ سکوں، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے تم چل نہیں رہے بلکہ دوڑ رہے ہو۔ وہ آدمی چاروں ناچار رک گیا اور کہنے لگا، خالہ ذرا جلدی کرو، میری بیوی تکلیف میں ہے، اگر تم نے اقرار نہ کیا ہوتا تو شاید تمہیں لینے نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ خالہ اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولی تو وہ بات کو ٹال کر کہنے لگا، خالہ اگر سانس لے لیا ہو تو چلو۔ خالہ اس کے پیچھے پیچھے دوبارہ چلنے لگی۔ چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تو خالہ کو فکر لاحق ہونے لگی، اے بیٹا گھر کہاں ہے تمہارا، کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ تو انسانوں کی آبادی سے ہم کافی دور نکل آئے، کیا کہیں جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے؟ خالہ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ شخص چلتا رہا اور خالہ کو مجبوراً اس کے پیچھے تیز تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ جب آبادی سے کافی دور آ گئے تو خالہ کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت اس آدمی کے ساتھ آ کر بہت غلطی کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آدمی جنگل میں ایک ویران سی چھوٹی سی کوٹھلی نما مکان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ خالہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ یہ اس ویرانے میں رہتے تھے۔ آدمی خالہ کو لیے کوٹھلی کے اندر داخل ہو گیا۔ خالہ بیچاری اس طرف زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی، دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ یہاں آ کر اس نے بہت غلطی کی۔
कोठड़ी में अंदर दाखिल हुए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंदर से बहुत वसी हो, यानी कोठड़ी जैसे बाहर से छोटी सी नज़र आ रही थी, अंदर ही अंदर उसके मकान खुला होता चला जा रहा था। राहदारी अबूर करने के बाद एक कमरे में दाखिल हुए तो खाला ने देखा एक औरत चारपाई पर लेटी थी और उसके इर्द गिर्द दो बड़ी उम्र के औरत और मर्द बैठे हुए थे। खाला को देखकर वो उठ खड़े हुए और वहां से चले गए। औरत तकलीफ में मुब्तला नजर आ रही थी। खाला को देखकर कहने लगी, आओ आओ खाला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुमने जो कहा था मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें बुला लिया। खाला हैरान सी नज़रों से उसे देखने लगी और सोचने लगी कि मैंने इससे कब वादा किया। खैर, खाला ने आदमी को वहां से हटने का इशारा किया और अपने काम में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर के बाद औरत के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई और उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा बच्चा। खाला हैरान थी कि उस औरत के यहाँ एक नहीं दो, बल्कि ये क्या, उसके साथ ही उसके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। खाला दिल ही दिल में बड़ी हैरान हो रही थी। यक्के बाद दीगरे उस औरत के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। खाला हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और वो औरत बच्चों की पैदाइश के बाद मुस्कुराकर खाला की तरफ देखने लगी और कहने लगी, खाला ये तो खुदा की देन है। खाला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर दिल ही दिल में खाला बहुत डरी हुई थी। जब बच्चों की पैदाइश हो चुकी तो खाला ने कहा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो वो औरत कहने लगी, खाला ऐसे कैसे, कुछ खाओ पियो तो सही। खाला ने कहा, नहीं बेटा, ये रात का वक्त है, मुझे घर वापस जाने दो और अपने मियाँ से कहो कि मुझे वापस छोड़ आए। वो औरत कहने लगी, देखो खाला, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने तुम्हें बुला लिया। खाला ने पूछा कि मैंने तुमसे कब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया? तो वो औरत मुस्कुराकर कहने लगी, खाला याद करना, और साथ ही अपने मियाँ को आवाज़ दी। मियाँ आया तो औरत कहने लगी कि खाला की कुछ खिदमत करो और इनको घर तक छोड़ाओ। उस आदमी ने खुशी से कहा, खाला उठो, मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊँ, और साथ ही एक सफ़ेद थैली खाला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाला ये लो तुम्हारा इनाम। खाला ने गौर से थैली की तरफ देखा तो थैली तकरीबन 1.25 सेर के करीब मालूम हो रही थी। खाला ने सोचा शायद इसमें आटा या कुछ दाने हैं। खाला उस थैली को देखकर मुंह बसूरने लगी, मगर रात का पहर था, दिल ही दिल में गुस्सा करने लगी कि ख्वामखा इतनी दूर आई और आई भी तो मिला क्या, दाने। खैर, चारों नाचार खुद को कोसती हुई वहां से उठ खड़ी हुई और उस आदमी के साथ कोठड़ी से बाहर आ गई। जंगल बियाबान में चलते हुए खाला दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी कि रात के इस पहर इतनी मेहनत भी की और मिला तो क्या मिला। उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो उस थैली में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नमक के छोटे छोटे टुकड़े हों। खुदा जाने वो नमक था या कोयले थे या क्या। खाला को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया। उसने वो टुकड़े निकाल निकाल कर जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। आदमी उसके आगे थोड़ी दूर चला जा रहा था। सारे रास्ते खाला गुस्से से तपती रही। जब घर के करीब आई तो थैली में चंद ही टुकड़े रह गए थे। आदमी खाला को घर के दरवाजे के पास छोड़कर कहने लगा, अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ। खाला गुस्से में उसे खुदा हाफिज भी ना कह सकी और जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। लड़के ने दरवाज़ा खोला और कहा, अम्मा क्या मिला? खाला अंदर दाखिल हुई और कोसने देते हुए कहने लगी, पता नहीं कैसे अजीब भीख मंगे लोग थे, मिला भी तो क्या, ये चंद टुकड़े, शायद नमक है या कोयले। खाला ने वही थैली गुस्से से अपनी चारपाई पर फेंकी और चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगी। आज जिंदगी में पहली बार कारोबार में इतना नुकसान हुआ था। खाला इतनी गुस्से में थी और उसका दिमाग इतना घूम रहा था कि उसने थैली खोलकर देखने की भी कोशिश नहीं की कि उसमें क्या था। सुबह हुई तो खाला की नज़र थैली पर पड़ी और उसे रात वाला सारा वाकया याद आ गया। दिल ही दिल में उस आदमी और औरत को गालियां देती हुई उसने थैली उठाकर खोली और उसमें देखा तो खाला का दिमाग भग से उड़ गया। थैली के अंदर हीरे चमक रहे थे। खाला को बेहद अफसोस हुआ कि उसने रास्ते में ये सब फेंक क्यों दिए। खाला दीवानों की तरह उठी और उन्हीं रास्तों पर दौड़ने लगी जहां से वो उस आदमी के साथ वापस आई थी। खाला ने उस रास्ते का एक एक कोना छान मारा, मगर हीरे तो क्या, वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। खाला अफसोस से हाथ मलती रह गई और उसकी समझ में सारी बात आ गई कि वो औरत क्यों कह रही थी कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें बुलाया है।
اسے اچانک وہ کالی بلی یاد آ گئی۔ خالہ پرانی گھاگ عورت تھی، فوراً سمجھ گئی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، اور وہ بلی وہی عورت تھی جو امید سے تھی، اور اس نے خالہ کو بلا کر بچوں کی پیدائش کروائی اور بدلے میں اس کو ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی دی، مگر خالہ نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ سارے ہیرے راستے میں کہیں گرا دیے۔ خالہ افسوس سے ہاتھ ملتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کا خالہ کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ چارپائی کے ساتھ لگ گئی۔ اسی غم میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ خالہ بار بار اپنے آپ کو کوسنے دیتی کہ اس نے وہ ٹکڑے زمین پر کیوں گرائے۔ اسی طرح ایک دن خالہ چارپائی صحن میں بچھائے لیٹی تھی کہ اچانک اس کی منڈیر پر نظر پڑی تو اسے وہی کالی بلی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے خالہ کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کالی بلی نے اچانک صحن میں چھلانگ لگائی تو خالہ نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک تھیلی تھی۔ کالی بلی دبے قدموں چلتی ہوئی خالہ کے پاس آئی، منہ میں پکڑی ہوئی تھیلی خالہ کے پاس گرا کر ویسے ہی واپس بھاگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو خالہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ جب بلی غائب ہو گئی تو خالہ نے اٹھ کر تھیلی اٹھا کر دیکھا تو خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ تھیلی میں ہیرے پڑے جگمگا رہے تھے۔ خالہ کو اس کی خدمت کے عوض بلی نے معاوضہ عطا کر دیا تھا، اور خالہ جانتی تھی کہ وہ بلی کون تھی۔